بچہ جیسے ہی ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا واسطہ اس کا گیجٹ سے پڑتا ہے. اس کے ہاتھ میں اس کو مصروف رکھنے کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے ہمارے ہاں اس بچے کو موبائل دینا، اس کے ہاتھ میں تھمانا ایک معمول کی بات ہے. یہاں سے بچہ اور رشتے کے درمیان ایک ڈیوائس آتی ہے، گیجٹ آتا ہے. اس کے نتیجے میں بچہ اب ایک ڈیوائس کے ساتھ، ایک گیجٹ کے ساتھ پھر اپنی زندگی آگے بڑھاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ رشتوں سے دور، گیجٹ سے نزدیک، اور اپنی ذات اور اپنی ایک مخصوص دنیا کے اندر رہنے کا وہ عادی بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اب جتنے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر واقعات ہوئے، یہ تمام لوگوں کے خاندان بھی تھے، یہ محلوں سے، گلیوں سے، یہ گلیوں میں رہتے رہے. لیکن جب تنہائی کا معاملہ ان کی زندگی میں بڑھا تو آہستہ آہستہ نہ خاندان ان کے نزدیک رہا، نہ یہ خاندان کے نزدیک رہے. خاندان والے ان سے دور، یہ خاندان سے دور. محلوں سے، اپنے جس بلڈنگز میں رہتے تھے، جن عمارتوں میں رہتے تھے، وہاں والوں کو ان کا علم نہیں تھا، ان کو اپنے پڑوسیوں کا علم نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی یہ کہ جن کے ساتھ آدمی سیم پروفیشن میں روزانہ کام کرتا تھا، ان کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے بارے میں، ان کی حالات کے بارے میں، ان کی صورتحال کے بارے میں، ان کی مصروفیات کے بارے میں. اچھا، اس کو تھوڑا سا ایک اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تنہائی کا معاملہ صرف بڑے کینوس کے ساتھ ساتھ ہمارے اب گھروں کے اندر بھی آ گیا ہے. اب ہمارے گھر سے زیادہ مسافر خانے بن رہے ہوتے ہیں. ایک چھت کے نیچے کئی گھر ہیں. ایک چھت کے نیچے اب لوگ اپنے اپنے کمروں تک محدود، اپنی زندگی میں محدود، گیجٹ کے اندر اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اپنی تسلی اور تسکین کا سامان تلاش کرنے کا اب یہ ایک نیا رجحان متعارف ہو گیا سوسائٹی میں. بچوں کو والدین کی مصروفیات کا نہیں پتہ، والدین کو بچوں کی مصروفیات کا اور سرگرمیوں کا علم نہیں ہے. بچوں کو والدین کی دلچسپی اور سرگرمیوں کی سے دلچسپی نہیں ہے، والدین کو بچوں کی مصروفیات کا علم نہیں ہے. اس کے نتیجے میں یہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر جب آپ بچے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد عملی زندگیوں میں آتے ہیں تو یہ چیز پھر وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک مستقل ایک رویہ اور ایک اسٹائل بن جاتا ہے کہ آدمی لوگوں سے کتراتا ہے، لوگوں سے دور بھاگتا ہے، اور اپنا ایک چھوٹی سی محدود سی ایک دنیا بنا کے اسی میں جینا، اسی میں مطمئن ہونا، اسی میں اطمینان کا سارا سامان تلاش کرنا، اسی میں خوش رہنے کے سارے انتظام اور بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ انسان رشتوں سے جڑی ہوئی ایک مخلوق کا نام ہے. انسان رشتوں کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ ایک جو تنہائی کا عذاب، پہلے تنہائی کی مصیبت جو پہلے ویسٹ کے اندر، مغرب میں پائی جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے کہ لوگ اب مصنوعی طریقوں سے، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے، اپنی تنہائی کو برقرار رکھنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی ہر رشتے سے کٹ جاتا ہے اور اپنی ذات تک محدود ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس کی جان جاتی ہے یا اس طرح سے وہ موت کے گھاٹ اترتا ہے. تنہائی کی موت کا جہاں تک سوال ہے، اس میں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ فرد بھی ذمہ دار ہے، اس کا خاندان ذمہ دار ہے، اس کی گلی، اس کا محلہ، اس کی بستی، اس کی سوسائٹی اور ادارے اور جو ریاست ہے، یہ تمام ذمہ دار ہے. کیونکہ یہ انسان ان تمام جگہوں سے، ان گلیوں سے، ان محلوں سے، خاندان سے مختلف رشتوں میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان سے جب کٹتا ہے تو پھر تنہائی کے مختلف مرحلے شروع ہوتے ہیں. پھر بتدریج آدمی پہلے کم تنہا، پھر زیادہ تنہا، پھر بتدریج ہوتے ہوتے بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تنہائی کوئی راتوں رات نہیں ہوتی. یہ تنہائی پہلے دھیمے انداز سے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بناتی ہے، اپنے قدم بڑھاتی ہے، اور اپنی گنجائش بڑھاتے بڑھاتے پہلے فرد کو، اس کے بعد پھر دیگر جو اس سے وابستہ رشتے ہیں اس کے اندر ایک فاصلہ پیدا کرتی ہے. خاصے عرصے سے ایک انڈیویجولزم نام کا، انفرادیت کے نام سے ایک پورا ایک طرز زندگی، لائف اسٹائل ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ داخل ہو گیا ہے. یہ پہلے ہائی کلاس سوسائٹی میں، پوش علاقوں میں ہوتا تھا. لوگ ایک دوسرے سے دور رہنا، ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہنا پسند کرتے تھے، اپنے آپ میں رہنا، اپنی زندگی اور اپنے گھر اور اپنے معاملات تک محدود رہنے کو پسند کرتے تھے. لیکن یہ اب مصیبت، یہ درد سر اب آہستہ آہستہ زندگی کے دیگر جو کلاس ہے، طبقاتی زندگی، اس کے اندر بھی یہ داخل ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اب لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہنا، ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنا اور ایک دوسرے سے دور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اب میری زندگی، میری ذات، میری ضروریات، میری خواہش، میری جو فرمائش یا میری جو بھی زندگی سے میری ذات کی گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، آدمی اب انہی کے اندر محدود رہتا ہے.
اور تسلی، تسکین، سکون کے لیے پھر آدمی مصنوعی طریقے اختیار کرتا ہے، گیجٹس کے ذریعے، مختلف اور طریقوں سے۔ خاص طور پہ ہمارے خیال میں یہ تین کردار ہیں جو اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور فطرت نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ اس میں ماں، مذہبی تعلیم دینے والا امام یا مذہبی، اس کو آپ امام کہیے، اس کو آپ عالم دین کہیے، اس کو آپ مذہبی رہنما کہیے، اور استاد، اسکول کا استاد، یہ تین لوگ ہیں جو کہ کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اپنا اگر فطری کردار حقیقی معنوں میں ادا کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور بتدریج بہتر بھی ہو سکتی ہے۔